ہم لوگوں کی بدقسمتی ہے. آج 30 سال سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اس بربادی کو دیکھتے جاتے ہیں. اس کا انت نہیں دیکھتے. جب امن کی ہوا آنے لگتی ہے، ابھی وہ ہوا پہنچی نہیں ہوتی ہے کہ بربادی کی ہوا پہلے پہنچ جاتی ہے. کیا امیدیں تھیں؟ پلوامہ ہوا، اس کے بعد پہلگام ہوا، اس کے بعد اب دہلی ہوئی. اللہ جانے آگے کیا ہوگا. نوگام انسیڈنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ پولیس تھانے میں 300 کلو کا RDX ہونا اور آپ کے ٹائم میں اس کی فورنسک لیب انویسٹیگیشن ہونا. دیکھیے، پہلے میں تو یہ کہوں گا کہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں. جو اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، بہتر جانتے ہیں، ان ایکسپلوسیوز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے تھی پہلے، اس کے بجائے کہ ہم انگلیاں ڈالنے لگیں جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. بے گناہ 9 لوگوں کی جان گئی، اور کتنا نقصان باقی لوگوں کا ہوا جن کے مکان وہاں ہیں. وہ نہیں دیکھتے ہیں. یہ تو چھوڑ دیجیے، ابھی ہم دہلی کی مصیبت سے نکلے ہی نہیں تھے، جہاں ہر کشمیری پہ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. اب کب تک ہم لوگوں کو اس کا دینا پڑے گا؟ کب تک؟ کب وہ دن آئے گا کہ ہم کو بھروسہ آئے گا نہیں ہم لوگ ہندوستانی ہیں؟ کب؟ اور ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس چیز کے. جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے کیوں ان ڈاکٹروں کو ایسا کیا ہوا کہ ان لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا پڑا؟ کیا وجہ تھی؟ It needs a thorough study and investigation. نیا نام سننے کو ملا ہے چونکہ 7 ڈاکٹرز کی اس میں انوالومنٹ، اس کے بعد ایک ڈاکٹر کا مکان بھی زمین بوس کرتی. وائٹ کالر ٹیررزم کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. حضور، آپ وائٹ ٹیررزم کہیں، ریڈ ٹیررزم کہیں، ٹیررزم ٹیررزم ہے. ویسی وجہ کیا ہوئی؟ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو اتنا بڑا فیصلہ کرنا پڑا لیکن اب بات کہ اپنی جان بھی دینی پڑی اور اتنا بڑا ایکسپلوژن کر کے بے گناہوں کو مارنا پڑا؟ کیا وجہ ہے؟ اور یہی صرف نہیں ہے، ہمارے کتنے بچوں کو آج مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہ گھروں سے نکالا جا رہا ہے. ان کا قصور نہیں ہے، وہ نہیں جانتے یہ چیزیں، اسی لیے باہر پڑھ رہے ہیں کہ اپنا فیوچر بنا سکیں، وطن کے ساتھ آگے بڑھ سکیں. مگر آج ہر کشمیری پہ نشان ہے. کیا آسامی پہ ہوتا ہے جب وہاں ایکسپلوژن ہوتا ہے؟ کیا چھتیس گڑھ میں ہوتا ہے؟ کہیں تو سوال نشان سیکورٹی ایجنسیز پہ ہے کیونکہ 300 کلو فرید آباد میں ہونا اور 3 مہینے سے بندہ وہاں رہ رہا ہے. اس کی صاحب ہر چیز میں کیا بتاؤں آپ کو، کہیں نہ کہیں ہماری انویسٹیگیشنز میں غلطیاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم فیل ہو رہے ہیں اپنی انٹیلیجنس میں. ان کو تو مارنا پڑے گا. ED کو استعمال کرنے کے بجائے چھوڑ دیجیے اور یہ دیکھیے، اپنی انٹیلیجنس ونگ کو مضبوط کیجیے کہ اس سے ہم لوگ اس مشکل سے نکل سکیں. کب تک ہم نے یہ خون خراب دیکھنے کو ہوگا؟ کب تک؟ یہاں چونکہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، چیف منسٹر ہمارا بن چکا ہے جموں کشمیر کا، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا کا لاسٹ ٹائم یہ کہنا کہ سپریم کورٹ میں جو 370 کا بات ہو رہی ہے یا جو ریسٹریکشن آف اسٹیٹ ہوڈ ہے وہ سچویشن دیکھ کر بتایا جائے گا. یہ حالات اس پر کتنا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں؟ کین اٹ از پاسبل؟ مجھے یہ ہندوستان کی حکومت سے ایک پوچھنا پڑے گا، کیا ہمارا فیصلہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کو کرنا ہے
क्या وہ फैसला करेंगे कि हमारा स्टेटहुड कब आएगा? इसका जवाब देना मुल्क को। ये तो उनके इशारों पे चल रहे हैं, मुझे दिखता है। वो जब भी चाहेंगे ब्लास्ट करेंगे, जब चाहेंगे हमें लटकाएंगे। तो क्या मिला वतन के साथ रहकर? यही बदहाली। इलेक्टेड गवर्नमेंट को 1 साल हो गया। ड्यू टू द बिजनेस रूल्स काफी हर्डल्स आ रही है। सिर्फ एक पॉजिटिव काम इस साल देखने को मिला है, शिफ्टिंग द दरबार। वो इसलिए भी करना पड़ा, अगर नहीं करते तो बीजेपी का जनाजा जम्मू में निकल जाता। बीजेपी ने कोशिश की थी कि हिंदू और मुसलमान को अलग करेगा, और उसने जम्मू को बेहद नुकसान पहुंचाया और कश्मीर को नुकसान पहुंचाया, हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचाया। इसे करना पड़ा। तो आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हालात करवटें ले रही है या यहाँ पर देखिए अक्रॉस द बॉर्डर, इसका देखिए मैं आपसे कहूंगा, नाउम्मीद तो कभी किसी को होना नहीं चाहिए। अगर हमने नाउम्मीद होना है तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं। हमें उम्मीद करनी है कि रास्ता निकलेगा जब ये उस तरफ कुछ सोचेंगे। वो वतन भी जो हमारा नेबर है, वो कब तक ये करता रहेगा? कब तक? उन्हें भी सोचना चाहिए। वो तो ऐश में बैठे हुए हैं, और हर मुसलमान पे यहाँ पे वो कुछ करते हैं तो निशाना बांधा जाता है। जिम्मेवार वो हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है। यहाँ के हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, वो कभी पाकिस्तानी मुसलमान नहीं बने। बिहार में महागठबंधन फिर फेल, एनडीए की वहां पर जीत, नीतीश कुमार तकरीबन 11वीं बार। मुझे खुशी है, हमारी गलतियां कहीं होंगी, उनको ठीक करने की जरूरत है। हमें देखना चाहिए कि हम कहां फेल हो रहे हैं, क्यों नहीं लोगों में हम लोग और मुनज़्ज़म हो रहे हैं। कोई वजह तो होगी। बिहार के नतीजों में किस तरह आप मुतमईन हैं, जो कल रिजल्ट्स बिहार में आए? रिजल्ट तो आ गए, लोगों ने हुकूमत बना दी। नीतीश कुमार, अल्लाह करे कि वो ठीक करे, लोगों के लिए काम करे, उन लोगों से इंसाफ करे। वहां जो मुसलमानों को निकाला जा रहा था, वोटों से खारिज किया जा रहा था, उसकी तरफ वो तवज्जो दे।